الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو پیارے طلباء کرام، سبق نمبر 2 ہے نصاب الصرف کا۔ دوسرا سبق بہت ہی آسان ہے جیسے پہلا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ اگر پچھلے سبق میں آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا تو مجھے بتا دیجیے گا کہ حضرت یہ سوال ہے، انشاءاللہ الکریم اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سبق نمبر 2 ہے کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے صرف کا موضوع صیغے کے اعتبار سے کلمہ ہے، تو اس صرف کے اندر کلمے کا تو بحث آنا ہی آنا ہے۔ تو کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات ہم پڑھیں گے پہلے۔ تو کلمہ جو ہوتا ہے اس کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ ہر اس با معنی لفظ کو کہتے ہیں، ہر با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تعریف سمجھ میں آئی؟ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بولا رجل، ٹھیک ہے، تو یہ ایک با معنی لفظ ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی، اوکے۔ پھر ایک ہوتا ہے طفل، طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ، بچہ۔ تو اب اس کا بھی با معنی، یہ بھی ایک با معنی لفظ ہے۔ پتہ چلا کہ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ایسے آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں۔ کچھ بے معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں چائے وائے نہیں پینی، ہم نے جو بولا اس کے اندر ایک با معنی لفظ، بہت سارے با معنی لفظ تھے اور ایک بے معنی لفظ تھا۔ وہ کون سا بے معنی لفظ تھا؟ وائے۔ ہم بولے چائے وائے نہیں پینی، تو وائے جو ہم نے بولا یہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں کھانا وانا نہیں کھانا، تو یہ وانا بولا، یہ کلمہ نہیں ہے وانا، کیونکہ یہ بے معنی لفظ ہے اور کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سے اقسام، کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف کو سے اقسام کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں بنیں گی، اسم بنے گا، فعل بنے گا، حرف بنے گا، اس کے ملا کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سہ اقسام۔ سہ کا مطلب 3 اقسام، یعنی اقسام، سہ اقسام یعنی 3 اقسام۔ اس کے نام سے آپ اس کی تعریف بھی پتہ کر سکتے ہیں اور کتنے ہیں یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ سہ اقسام بولا یعنی 3 اقسام، اس کے مطلب یہی ہے کہ اسم، فعل اور حرف ہی ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شش اقسام، شش اقسام میں کیا دیکھیں گے اپنے؟ کلمے کی 6 قسمیں ہوں گی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، اوکے۔ کلمے کی 6 قسموں کو شش اقسام کہتے ہیں۔ یہ شش ایک فارسی لیٹر ہے، فارسی کلمہ ہے، فارسی کلمہ ہے۔ شش یعنی 6، تو شش اقسام یعنی کہ کیا بنا؟ 6 قسمیں۔ نام یاد کر لیجئے، ابھی سمجھانے کے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہفت اقسام، ہفت اقسام، کلمے کی 7 اقسام کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ ہفتہ کہتے ہیں 7 نمبر کو، ٹھیک ہے، ہفتے کا دن، ٹھیک ہے، 7۔ ہفت اقسام، کلمے کی 7 اقسام کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ باقی ان کا مفصل بیان آگے آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف اتنا ان کا نام یاد رکھ لیجئے: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ سہ اقسام کے بارے میں یہاں پر بیان کریں گے۔ کلمے کی جو بتائیں نا، کلمے کی 3 اقسام کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں سہ اقسام کا بیان۔ اس سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کس اعتبار سے بنی؟ مستقل دلالت کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے، مستقلاً۔ اب میں آپ کو بتا دوں مستقلاً کیسے، کہ کوئی کلمہ ہو، کوئی لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں ایک دلیل سے یہ سمجھاتا ہوں 3 قسمیں کیوں کیسے۔ ایک لفظ ہوگا، اب وہ لفظ جو ہوگا وہ خود اپنا معنی بتا دے گا یا دوسرے سے مل کر اپنا معنی بتائے گا۔ اگر وہ دوسرے کا محتاج ہے اپنا معنی بتانے میں، جیسے سے، تک، میں، تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ میں کسی سے ملاؤں گا نہیں۔ جیسے مسجد میں، تو اب آپ کو میں کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ مسجد تک، تو آپ کو تک کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف۔ جیسے عربی میں فی، ٹھیک ہے، الا اور حتی حرف جر، ٹھیک ہے۔
یہ وہ ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتے، مستقل دلالت نہیں کرتے۔ اب جو خود دلالت کرتے ہیں اس کے اندر دو کیٹیگری بنیں گی۔ ایک وہ ہے کہ جس کی مادہ ہیئت ایک زمانے پر دلالت کرے گی، کہ زمانہ پایا جا رہا ہوگا اس مادے اور ہیئت کی بنا پر، جیسے ہم نے بولا فعل، فعل یہ ایک لفظ ہے، اپنا معنی بتا رہا ہے کہ اس نے کام کیا، اور اس کی ہیئت بتا رہی ہے کہ یہ پاسٹ والا ٹائم بتا رہا ہے، اس کی ہیئت پاسٹ کا ٹائم بتا رہی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ فعل ہے۔ اور وہ لفظ جو بامعنی ہو، یعنی خود کا معنی مستقل طور پر خود ہی بتا لے، ٹھیک ہے، کوئی لفظ اپنا معنی خود بتا لے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اس کی ساخت و ہیئت کسی معنی پر دلالت نہ کرے، تو اب وہ ہو جائے گا اسم۔ اس اعتبار سے اس کی تین قسم بنی۔ مستقل دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے، اگر کرے گا تو اس میں سے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کا پایا جانا ضروری ہوگا، پایا جائے گا، یا تینوں میں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر پایا جا رہا ہے کوئی زمانہ تو وہ فعل ہے، نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ اسم ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اسم۔ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زیدن یعنی زید ہو گیا، غاربن یعنی مارنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے معنی خود بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ٹائم نہیں پایا جا رہا۔ فعل اس کی تعریف میں بتا چکا ہوں، اس لیے زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ دوسری قسم ہے فعل، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ ملے بغیر اس کا مطلب ہوتا ہے مستقل، ٹھیک ہے، ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے، ماضی، حال یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر سے ملا ہوا ہو، جیسے نصارہ مدد کی اس ایک مرد نے، تو نصارہ اپنا معنی بتا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ٹائم پایا جا رہا ہے ماضی کا۔ پھر آتے ہیں حرف پر، کلمے کی تیسری قسم، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے ہم نے بولا من، الہ، سے، تک۔ آپ جتنا مرضی چاہیں من 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 کر لیں، لیکن اس سے معنی نہیں پتہ چلے گا۔ الہ 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 کرتے رہیں، نہیں پتہ چلے گا۔ چلو یہ تو ختم ہوئی لفظ کی تین قسمیں، کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی بھی تین قسمیں بنتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ ہم نے پڑھی کہ سہ اقسام یعنی تین قسمیں، شش اقسام یعنی 6 قسمیں، سہ اقسام 3 اور شش یعنی 6، پھر ہفت اقسام پڑھی 7 قسمیں، پھر ہم نے سہ اقسام کو ڈیپ میں پڑھا۔ اب ہم سہ اقسام میں سے ایک قسم لے رہے ہیں اسم، اور اس اسم کی بھی 3 قسم ہیں۔ اللہ اللہ، مجھے پتہ ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اسم سے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا اس اعتبار سے۔ تو اب دیکھیں مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر، مشتق اور جامد، پہلے ہم مصدر پڑھ لیتے ہیں۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں، یعنی بنتے ہوں، اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو۔ میرے پیارے طلباء سن لیجئے، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہوں، بنتے ہوں، اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو۔ اس کی علامت بتا رہے ہیں کہ اس کے اردو ترجمے میں نا آتا ہے، نا، جیسے نصر، اس کا اردو ترجمہ ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ کسی سے بنا نہیں ہے، بلکہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، جیسے نصر سے بنتا ہے نصارہ، نصر سے ہی اچھا نصارہ تو فعل ہو گیا، ہم تو اسم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نصارہ نہیں مانیں گے، اس میں ناصرن، نصارہ سے بنا ناصرن، منصورن، ٹھیک ہے، منصور بنا، منتصر، ٹھیک ہے، پھر انصارن، یہ بھی بنا۔ دیکھ لیجئے نصارہ سے ہی بنا ہے، اور نصارہ کسی دوسرے سے نہیں بنا، تو یہ ہوگی مصدر کی تعریف۔ پھر ایک ہوتا ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ ینصر سے بنا ہے اور ینصر بنایا گیا ہے نصر سے، اوکے۔ پھر ہوتا ہے جامد، اسم جامد،
یہ تینوں قسمیں اسم کی ہی ہیں، اس میں مصدر، اس میں مشتق اور اس میں جامد۔ اس میں جامد وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے ہم نے بولا زیدن، تو یہ نہ اس کے لیے کوئی مصدر ہے اور نہ ہی یہ مصدر سے مشتق بنا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو خالص ایک کلمہ ہے جس سے نہ کچھ بنتا ہے اور نہ یہ کسی سے بنا ہے۔ ایسے ہی بکرن یا پھر جو بھی نام ہے، الہ آباد، ٹھیک ہے، لاہور، ٹھیک ہے، ہندوستان،